السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. عن ام عطیہ رضی اللہ عنہ قالت توفیت احدى بنات النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال اغسلنها ثلاثا الى آخر الحدیث. رواہ البخاری. بخاری شریف کی حدیث نمبر 1258 میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے. موت اور جنازہ سے متعلق مسلسل چل رہا آج کا یہ تیسرا درس آپ کے سامنے انشاءاللہ الرحمن پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اس سے پہلے صحیح بخاری شریف کی ایک اور بھی روایت آپ کو میں بتا دوں کہ عام طور پہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے انتقال ہو جانے کے بعد، مر جانے کے بعد دنیا بھر کے رشتہ داروں کو جمع کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ بیٹا بمبئی تھا، سعودیہ تھا، قطر، دبئی، چائنا بیٹھا ہوا تھا، تتکال میں ٹکٹ نکال کے آ رہا ہے. بعضے تو ایسے بھی دیکھنے میں آئے، اللہ معاف کرے، ممکن ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، کہ جو ماں باپ بوڑھے تھے، جو بیٹا 100 روپیہ بھی نہیں دیتا تھا کہ ابو امی دوا لے آنا، وہ لاکھوں روپے کا تتکال ٹکٹ نکال کے اب چہرہ دیکھنے آ رہا ہے. تو ایسے اسراف اور فضول خرچی سے بھی بچنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے انتقال ہونے کے بعد میت کو جلد سے جلد اس کے آخری منزل تک پہنچانے کی فکر کرنی چاہیے. صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ابھارا بھی ہے اور فرمایا اسرعوا بالجنازہ، کہ جنازے کے لیے جلدی کرو. فإن تک صالحۃ فخیر تقدمونها الیہ، اگر وہ نیک ہے تو آپ اس کو ایک بھلائی کی طرف بڑھا رہے ہو. آپ اس کو اس مثال سے سمجھیں، بہت بڑے مجمع میں کسی لڑکے کو کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن دی گئی ہو اور اسٹیج پر اس کو بلا کر وہ پرسکار یا انعام اس کو دیا جانے والا ہے. کتنی تڑپ ہوگی اس کے دل کے اندر کہ وہ گھڑی آخر کب آئے گی جب لاکھوں کے مجمع مجھے اسٹیج پر ایک جیتنے والے کی حیثیت سے بلایا جائے گا، اول انعام یافتہ کی حیثیت سے بلایا جائے گا. تڑپ ہوگی اس کے اندر. تو بہتر یہ ہے کہ جلدی بڑھا دیا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَ إِلَيْهِ وَإِن تَكُ غَيْرَ صَالِحَةٍ أَوْ قَالَ وَإِن سَوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَدَعُونَهُ عِنْدَ قَابِكُمْ. اگر اس کے علاوہ ہے، یعنی بدکار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، نیک نہیں ہے وہ، تو ایک بوجھ ہے تمہارے کندھوں پر جسے جلدی تم اتار دے رہے ہو. بوجھ رکھا ہے، جلدی اتارنے کی کوشش کرو. تو جلد سے جلد اس کو دفن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دفن کرنے سے پہلے غسل کی باری آتی ہے. غسل کرنے کے لیے آپ کو یاد رکھنا ہے، اگر 7 سال سے نیچے کا لڑکا یا لڑکی ہے تو مرد حضرات بھی اس کو غسل دے سکتے ہیں، عورتیں بھی اس کو غسل دے سکتے ہیں. اگر 7 سال سے نیچے کی عمر ہے تو مرد اور عورتیں دونوں اس کو غسل دے سکتے ہیں. اگر 7 سال سے متجاوز عمر ہے، زیادہ ہے، تو لڑکا ہے تو مرد، یا مرد ہے تو مرد، لڑکی یا عورت ہے تو عورتیں اس کو غسل دیں گی. اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو یا کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو تو وہ بھی دونوں آپس میں ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کو بولے تو شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے، اور اگر بیوی کا پہلے انتقال ہوا، شوہر بحالت حیات تندرست ہے، غسل دینا چاہتا ہے، شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو غسل دیا تھا. غسل دینے سے پہلے مکمل پردے کا اہتمام اور انتظام کر لینا چاہیے. بہت سارے لوگ تماشائی ایکسٹرا وہاں کھڑے ہوتے ہیں، ان کو نہیں کھڑے ہونے دینا، جہاں تک میں جانتا ہوں. بس اسی کے بقدر لوگ وہاں ہو جو غسل دے سکیں. غسل دیتے ہوئے سب سے پہلے گندگی کو صاف کرنا ہے، اور یاد رکھنا ہے کہ ناف سے لے کر یہ گھٹنوں تک کا حصہ بند ہو، پردے میں ہو، وہ کھلا ہوا نہ ہو، سطر میں آتا ہے، اس کی پردہ پوشی ہو. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا تھا. ان کے انتقال کے بعد صحابہ کرام فکر مند تھے، بیٹھے تو کیسے غسل دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے بخاری کی روایت کے مطابق ان پر نیند طاری کر دی، نیند آ گئی، حتیٰ کہ سر ایسے جھک گئے. اچانک کسی نے آواز دیا کہ ایسے ہی غسل دو. صحابہ اس فکر میں تھے کہ وہ نبی جو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باپردہ کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والا نبی تھا، اس کے کپڑے کیسے اتارے جائیں، کیسے غسل دیا جائے.
کسی نے اندر سے آواز دیا کہ ایسے ہی غسل دو، صحابہ نے ویسے غسل دیا، نہیں کپڑے پہنا کر اوپر سے پانی ڈالتے تھے پھر غسل دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل معاملہ تھا. مردوں کے کپڑے اتارے جا سکتے ہیں لیکن ناف سے لے کر کے ٹخنوں تک کا، یہاں گاٹھ تک کے، گھٹنے تک کے آپ کو ڈھانکے رکھنا ہے. گندگی کیسے صاف کی جائے گی؟ آپ اپنے ہاتھ میں کپڑا پہنیں گے، دستان آپ تو سلائی والا آتا ہے پہن لیتے ہیں لوگ، اور اس سے صفائی کی جاتی ہے تاکہ شرمگاہ سے صفائی کرنے والے کا ہاتھ ڈائریکٹ ٹچ نہ ہو اور پوری طرح اچھی طرح صفائی کر ڈالے وہ. اس کے بعد معروف طریقے سے اعضائے وضو کو دھویا جائے. جیسے ہم وضو کرتے ہیں ویسے وضو مکمل تو اس کو کلی نہیں کرایا جا سکتا، ناک نہیں جھڑوایا جا سکتا، لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے پانی ڈال ڈال کر جو غلاظت یا گندگی کچھ وغیرہ اس میں جو ہے بھری ہو اس کو صاف کر دیا جائے. کوشش کرو بیڑی اور گٹکا کھا کے نہ مرو مسلمانوں. یقین مانو بہت سارے ہمارے بھائی سال میں بھی مر جاتے ہیں. ایک واقعہ میں نے یہاں تک سنا ہے، ہسپتال میں سروتا جو سپاری کاٹنے والا ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کی ڈنڈی سے اس کا منہ نہیں کھل رہا تھا، ڈنڈی سے کھوس کھوس کے اس کے بعد وہاں مرا. تو کہاں جائے گا پھر وہ؟ تو ممکن ہو سکے تو اس کو نکال لیا جائے. اس کے بعد معروف طریقے سے چہرہ اور ہاتھ اور پیر وغیرہ دائنا، اس کے بعد بایاں، جس طرح سے وضو میں دھویا جاتا ہے اس طرح سے دھویا جائے، اور اس کے بعد دائیں سائڈ سے پھر شروع کیا جائے. دائیں سائڈ کو دھویا جائے. کتنے بار دھویا جائے؟ اس کے بعد پھر بائیں سائڈ کا نمبر آتا ہے، بائیں سائڈ میں دھویا جائے. کتنے بار دھویا جائے اس تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری شریف کی 1258 نمبر کے ساتھ ایک روایت آپ کو مل جائے گی. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا راوی حدیث میں کہتی ہیں توفیت احدی بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا، وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھی. ان کا انتقال ہوا تو عورتیں غسل دے رہی تھی ان کو. خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اغسلنها ثلاثا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نکلے، یعنی کچھ دوری پر مشورہ دینے کے لیے کھڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اغسلنها ثلاثا، اس کو 3 بار غسل دو، اس کو 3 بار غسل دو، او خمسا او اکثر من ذلك ان رأيتن بماء وستر وجعلنا فی الاخرۃ کافورا او شیئا من کافور. 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ غسل دو، اگر مناسب سمجھو کہ اور بھی ضرورت ہے اس پر پانی ڈالنے کی تو 5 سے بھی زیادہ اس پر پانی ڈال سکتے ہو. 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، یا اگر ضرورت پڑے تو اس سے بھی زیادہ اس پہ پانی ڈالا جا سکتا ہے. کس سے؟ پانی، خالی پانی سے بھی آپ غسل دے سکتے ہو، لیکن بہتر تو یہ ہے، مستحب تو یہ ہے کہ اس میں بیری کے پتے ملا لیے جائیں. پتہ نہیں آپ لوگ اس کو کیا بولتے، بیری کے پتوں سے پہلے پانی کو ابال دیا جائے تاکہ اس کا بیری کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے چکناہٹ صاف کرنے والی وہ پانی میں گھل مل جائے، اس کے بعد اس پانی سے پھر غسل دیا جائے. مستحب یہی ہے، لیکن صابن سے بھی اگر غسل دے لیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ اصل مقصد جو ہے صفائی کا مقصد ہے. تو بیری کے پتے سے. اور لاسٹ میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافور ملا لیا جائے، یا کافور والے پانی سے پھر اس کو نہلا دیا جائے، یا کافور اس پر چھڑک دیا جائے تاکہ خوشبو اس کے بدن میں پیدا ہو جائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو سنت رسول کے مطابق اپنے مردوں کو کفن اور دفن دینے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.